جو چیز ہم سے یہاں پر مس ہوئی ہے وہ تعلق ہے. تعلق ہے. اس کی قربانی دے کر ہم نے باقی تمام چیزوں کو معیشت کے ایک سانچے میں ڈال لیا. ایسا ہی بالکل ایسے ہی. تعلیم کے حوالے سے آپ ایکسپرٹ ہیں ماشاء اللہ. تو اس وقت کا جو نظام تعلیم ہے، یا ہم اپنے سلیبس کی اگر بات کریں تو نہ تو سلیبس سے خود اساتذہ جو واقعی پڑھانا جانتے ہیں وہ مطمئن ہیں، اور نہ ہی ایجوکیشنل سسٹم سے ہمارا کوئی اطمینان کا تعلق پیدا ہوتا ہے. اسکول کی سطح پر تعلیم اگر دیکھی جائے تو کیونکہ اب تو ہر گلی کوچے میں اسکولز مل جاتے ہیں اور کوئی اس کے پیرامیٹرز کا چیک اپ نہیں ہے کہ کوئی کوالٹی کنٹرول ہو سکے، تو پڑھانے والوں کو ویسے ہی کچھ معلوم ہوگا نہیں ہوگا، کویسچن مارک ہے کیا پڑھائیں گے کیا نہیں. اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ بڑا نقصان تو فیملی سسٹم کو ہی ہو رہا ہے. کیونکہ اب ایک ٹیچر جو خود کھڑے ہو کے جو چاہے کہہ دے، مطلب اگر سلیبس نے کہیں کوئی گائیڈ لائن دی ہوئی ہے تو اسے اس کا علم نہیں ہے. بچہ وہاں سے جو کچھ بن کر آتا ہے وہ گھر کا حصہ ہے، خاندان کا حصہ ہے، اور وہ بچہ اب اس خاندان میں جیسے جیسے بڑا ہوگا تو پھر وہ تفریق پیدا کرے گا یا کوئی اور کردار ادا کرے گا. اس موجودہ تعلیمی نظام کا پڑھا ہوا بچہ کیا پروڈکٹ بن رہا ہے؟ وہ تو کمانے، خریدنے اور صرف کرنے کی ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے. مطلب ارننگ، بائنگ اور کنزیومنگ کا ایک ویشیس سائیکل ہے جس کے اندر وہ پھنسا ہوا ہے. وہ یہی کام کر رہا ہے. بچے پیدا ایک بایولوجیکل ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو رہی ہے، اور پھر وہ ایک خودرو پودے کی طرح بڑی ہو جاتی ہے، اور بس ہم اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. تو یہ اس وقت کا معاملہ ہے. اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ خاندان جو ہے، گھر جو ہے، اس میں مطلب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خاندان کی ضرورت ہمیں کیوں ہے. جدید آدمی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ خاندان کی ضرورت اسے کیوں ہے. بالکل. خاندان کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی نفسیاتی صحت کا تحفظ کر سکیں. ہماری جس طرح روٹی ہماری ضرورت ہے، اسی طرح محبت بھی ہماری ضرورت ہے. گلے لگنا اور گلے لگانا ہماری ضرورت ہے، جیسے پانی پینا ہماری ضرورت ہے. تو اس وقت ہوا یہ ہے کہ آج کا جدید تعلیم یافتہ آدمی خواہشات کو ضرورت پر مقدم رکھتا ہے، اور اگر ضرورت کے دائرے میں کبھی اس کی توجہ ہوتی بھی ہے تو وہ مادی نوعیت کی ضروریات کو تو تسلیم کرتا ہے، لیکن غیر مادی نوعیت کی ضروریات پر اس کی توجہ نہیں جاتی. محبت ہے، تعلق ہے، دعا ہے. میں نے بہت دن ہو گئے میری بیوی نے مجھے دعا نہیں دی، بہت دن ہو گئے میرے بچوں نے مجھے یا میں نے ان کو دعا نہیں دی. اس کی پریشانی اسے نہیں ہوتی. مطلب اس کے یعنی اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنی مطلب اس وقت تو ہم اس جگہ کھڑے ہیں کہ اس کی اپنی جو نیند ہے وہ پوری نہیں ہوتی. جدید معاشروں میں، جدید تعلیم یافتہ معاشروں میں کوالٹی آف سلیپ کا تجربہ دشوار ہو گیا ہے، اور جو نیند کی جو لینتھ آف سلیپ ہے وہ جس درجے پر جتنی اس کو نیند لینے کی ضرورت ہے وہ اتنی نیند نہیں لے رہا. بلکہ بچے بھی اس وقت تو جو اسکولوں میں جا رہے ہیں، جیسے جیسے ان کی بورڈ ایگزامز آتے ہیں اور کالج یونیورسٹی کی لائف آتی ہے تو اس کا اسٹریس بھی اچھا خاصا ہے ان کے اوپر. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ والدین کے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے کہ بیوی نے MBA کیا تھا تو زیادہ اہم کام کون سا ہے؟ بچے پیدا کرنا، بچوں کو دودھ پلانا، بچے پالنا، یا مطلب ایک کمپنی میں جا کے HR مینیجر لگ جانا. یہ سوال ہماری ایمانی تناظر میں طے نہیں ہوا، یہ سوال مارکیٹ نے طے کیا ہے. مارکیٹ نے یہ طے کیا ہے، بلکہ وہاں پر اب انہوں نے بڑی سہولت کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے بچے کو لے کے آ جائیے اور آپ اس کا سارا انتظام موجود ہے. ہم نے وہ چائلڈ کیئر ہوم بھی بنا دیا ہے، تو آپ بچہ ہمارے پاس داخل کروائیے، اور جیسے وہ مسجد میں جاتے ہیں تو جوتے ادھر داخل کر دیتے ہیں، ادھر مسجد میں چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک، اللہ ہمیں معاف کرے، ایک عبادت خانے کی طرح ہم بڑے اہتمام سے جاتے ہیں. ادھر جوتے اتارتے ہیں، جوتے تو نہیں اتارتے، ادھر بچے کو بوجھ سمجھ کے کہیں اتارتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے. یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. مطلب ہم ایسی صورت میں ہوا کیا ہے؟ تعلق کو ترسی ہوئی نسل پیدا ہوئی ہے. دیکھیے، بالغ ہونے سے پہلے جس بچے کو
14 برس کی عمر تک پہنچنے سے پہلے اگر 1400 بار پیار کیا جانا تھا اور گلے لگایا جانا تھا، اس کے والدین کے پاس وقت ہی نہیں تھا، تو اس کو تو صرف 30-40 دفعہ ایک مجلسی روا روی میں، ایک رسم دنیا میں جو ہم نے اس کو 30-40 دفعہ اس کی فارمیٹیو ایئرس کی پوری طوالت میں اگر 25-30 دفعہ گلے لگا لیا ہے تو وہ کافی تو نہیں ہے۔ اب اس کے اندر جو محبت کی بھوک پیدا ہوئی ہے نا، تو محبت کی بھوک بڑی ظالم ہوتی ہے، بھوک ہر قسم کی ظالم ہوتی ہے، اور اگر نور ہدایت میرے شعور کا کفیل نہ بن سکے تو شکم مجھ پر حکومت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھوکے رہ کر اخلاقی سطح کے کسی بڑے معیار پر فائز ہونا، یہ کفالت نور ہدایت سے ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس شعور کی بھی کمی ہے، محبت کی بھی بھوک ہماری پوری نہیں ہوئی ہے۔ تو اب اس صورتحال میں اگر کسی بچی کو یا کسی لڑکے کو کوئی پیار سے کہتا ہے نا کہ تم بہت اچھے ہو، اس کا کلاس فیلو، تو وہ اپوزٹ جینڈر کی ایک بہت پولائٹ آواز دل کو چھو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک زمین ہے جو پانی کو ترس رہی تھی، اور اس سوکھی زمین پر کسی نے 2 میٹھے بول چھڑکے ہیں نا، تو مطلب فوراً، مطلب اس کے نتیجے میں آرزوؤں کی کلی فوراً کھل جاتی ہے۔ اور جس دریا کی ذمہ داری تھی وہ زمین سے منہ موڑ چکا ہے۔ جہاں سے یہ اس کی ضرورت پوری ہونی تھی، چاہے جانے کی ضرورت، گہرے تعلق میں آنے کی ضرورت، محبت کی ضرورت، مجھے کوئی سمجھتا ہے، مجھ پر کوئی اعتماد کرتا ہے، تو یہ تو، اور پھر مطلب اب ہوا یہ نا کہ بچہ، آپ ظلم دیکھیے کہ ایک بچہ اور اس کی ماں، یعنی بچے سے اس زبان میں بات نہیں کر رہی جس میں وہ بہت سی باتیں کر سکتی ہے، وہ بچے کو بھی اس کے امکانی معاشی مستقبل کی خاطر بالکل اس زبان میں بات کر رہی ہے جس کے 400 لفظوں سے زیادہ اس کو آتے نہیں ہیں، اور ان کا بھی غلط ہی استعمال کر رہی ہے۔ بالکل ایسا۔ اور وہ زبان جس کے 22,500 لفظ اس کے پاس موجود ہیں، جس کا ایک تہذیبی سیاق و سباق سے وہ واقف ہے، اس زبان میں وہ بات کرنے کو جیسے غیر علمی، غیر تعلیمی عمل سمجھتی ہے، اور آقا کی زبان میں اوپن یور ماؤتھ، کلوز یور ماؤتھ والی باتیں کرنے کو بڑا تعلیمی عمل گردانتی ہے۔ اس ذہنی پستی کے ساتھ اب وہ اظہار کے فطری پیرائے اویلیبل نہیں ہیں، جو تھوڑا سا وقت والدین کے پاس میسر آتا بھی ہے۔ تو جب یہ موبائل ایجاد نہیں ہوا تھا تو لخت جگر ہم بچوں کو ہی کہتے تھے، اب تو یہ لخت جگر یہ ہے۔